جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید جو ہے وہ سب سے پہلے پروردگار کے جو اولیاء ہیں جی ان کی زندگی کو ایک آئیڈیل زندگی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ جی اصل میں وہ کامیاب زندگی گزارتے ہیں۔ جی خود قرآن مجید کے اندر جو آیہ مجیدہ ہے، ہم اولیاء کا معنی یہاں پر اللہ کے چہیتے لوگ۔ جی جی سورہ یونس کی آیت نمبر 62 ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جی اس میں پروردگار جو ہے وہ اپنے اولیاء سے مراد جو ہے وہ اللہ کے محبین ہیں، جی اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا صحیح۔ ہے، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے انیس سبحان رفیق اللہ۔ جو بھی آپ اس کا معنی لیں، جی یعنی یہ وہ اہل قرب ہیں۔ جی اور ان کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ لا خوف علیہم، ایک تو ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ نہ ترس ہیں واہ اور بے خوف ہیں، کسی چیز کا ان پر خوف نہیں، چونکہ یہ صرف ایک ہی ہستی سے ڈرتے ہیں۔ اور سورہ انسان میں ان اولیاء کا جو نعرہ ہے یا ان کی جو کلام ہے وہ ذکر ہے کہ انا نخاف من ربنا، واہ، ہم صرف جو ہے وہ اپنے پروردگار کا خوف بس رکھتے ہماری ہیں، زندگی کا یہی موٹو یہی ہے۔ بس اور باقی دنیا کی، آخرت کی، کسی بھی چیز سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ سبحان اور یہ جو اللہ۔ کہا گیا کوئی خوف نہیں ہے، یہ صرف دنیا میں نہیں ہے، ہوں بلکہ اس دنیا کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں، جیسے عالم برزخ ہے، عالم محشر ہے۔ اصل تو انسانوں کی جو طولانی زندگی ہے وہ وہاں ہے، یہاں تو ایک چند روزہ زندگی ہے جی جو معین ہمیں نہیں معلوم کتنی ہے، چند دن کی ہے، چند سال کی ہے، کسی وقت بھی ختم ہو بے سکتی ہے۔ شک بے شک۔ لیکن ایک طولانی زندگی جو ہو سکتا ہے کئی ہزار سالوں پر مشتمل ہو، وہ برزخ کی ہے۔ اور اسی طرح روز محشر بہت طولانی دن ہے، اور اس کے بعد آگے جو زندگی ہے وہ آخرت کی جو زندگی ہے جو جنت اور جہنم کی شکل میں تقسیم ہو رہی ہے، تو وہ جہاں ہے جو جاویدانی اور ابدی جہاں ہے۔ تو اولیاء جو ہیں وہ اس زندگی کے تسلسل میں جس جہاں میں بھی داخل ہوں گے، ان کی دو نشانیاں ہیں، ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہیں۔ واہ ہمارے بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خوف نہیں ہے یعنی آنے والے جو مسائل اور حادثات اور جو پیش آئیں گے اس سے یہ خوف نہیں رکھتے، سبحان یعنی انہیں کل کا کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ عام طور پر انسان، اللہ، یعنی دل مطمئن ہے ان ہاں، کا۔ جی انسان ہمیشہ اپنے آنے والے لحظوں سے ڈرتا ہے، صحیح، بالکل صحیح، ایسے ہی۔ اور حزن جو ہے یعنی غم وہ گزشتہ لحظات میں جو کچھ ہوا ہے اس کا ہوتا ہے، ہاں جو پیچھے اس کے ساتھ جو کچھ بیتی یا جو حسرتیں یا جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کا حزن ہوتا ہے انسان کو۔ ایک عام انسان کی زندگی کو اگر ہم خلاصہ کریں تو یا وہ ڈر رہا ہے یا وہ غمگین ہے۔ جی ہاں لیکن جو اولیاء پروردگار ہیں کہ جنہوں نے دل اپنا اللہ کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ولی، رب، آقا، سب کچھ اللہ ہے، اللہ ربی اللہ ربنا، یہ ان کی صدائیں ہیں۔ انہیں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ انہیں کوئی ڈر ہے کسی کا، نہ وہ شیطان سے ڈرتے ہیں، نہ اپنے نفس سے ڈرتے ہیں، نہ دنیا کے کسی ستمگر سے، ظالم سے، نہ انہیں ملک الموت کا ڈر ہے، نہ انہیں آگے والے جو مراحل ہیں کوئی عذاب قبر کا ڈر ہے، کچھ بھی نہیں، اسی طرح کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ انہیں جس ہستی کا ڈر ہے اس کے مطابق جو ان کی زندگی گزر رہی ہے وہ خود زندگی ضمانت ہے ان کی کہ آگے والے ان کے مراحل جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ اسی طرح انہیں گزشتہ جو کچھ بھی ہوا ہے ان کے ساتھ، موتیں ہوئی ہیں، کوئی فقر آیا ہے، کوئی پریشانی ہوئی ہے، کوئی زیادتی ہوئی ہیں، جو بھی ہوا ہے اس کا بھی کوئی غم نہیں ہے، چونکہ انہوں نے اس دنیا کو پہلے سے ہی ایک عارضی جو ہے وہ جہاں سمجھا ہوا ہے۔ اور جب انسان کسی عارضی جگہ میں سے گزرتا ہے یا رہتا ہے، وہاں اسے اگر کوئی تکلیف پیش آئے تو اس کا غم نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کون سا یہاں ہمیشہ رہنا ہے، جی تو میرا اصل میں وہ جگہ جو ہے پرسکون ہونی چاہیے جہاں میں ہمیشہ ہوں۔ اس عارضی زندگی کے غم، مصیبتیں، پریشانیوں سے وہ وقتی طور پر تو انسان متاثر ہوتا ہے، اس کی فطرت ہے، لیکن اس سے اپنے دل پر نہیں لیتے کہ ہر روز بیٹھ کر اس کا غم منائیں، ہاں فلاں نے مجھ سے یہ کہا، فلاں نے میرے ساتھ یہ ہوا۔ اب آپ دیکھیں ہمارے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں شاید اسی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں، بالکل گزشتہ جو واقعات ہوتے ہیں ان کو اپنے دلوں پر سوار رکھتے ہیں، وہ غم ہمیشہ ان کے وجود پر ایک بوجھ کی مانند اور کئی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں وہ غم۔ لیکن اولیاء خدا جو ہیں وہ ان تمام غموں کو اتار کر پھینک دیتے ہیں۔ وہاں اگر کوئی غم ہوتا ہے تو وہ خدا کے فراق کا ہوتا ہے کہ کون سے ایسے لحظے میری زندگی میں آئے تھے کہ میں نے گناہ کیا اور اپنے رب سے غافل ہوا، ان کو صرف یہی غم ہوتا ہے۔ جی اور اس غم کا وہ توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے
جو ہے اور اچھے اعمال کے ذریعے جو ہے وہ جبران کر لیتے ہیں، چونکہ اچھے اعمال جو ہیں وہ برے اعمال کے اثرات کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو اولیاء خدا جو ہیں یہ قرآن مجید کے اندر سب سے فضیلت ترین لوگ ہیں کہ جن کی زندگی سب سے بہترین ہے۔ اب اس میں خود انبیاء بھی ہیں، جی ہاں، اس میں ہمارے ائمہ بھی ہیں، اس میں ہمارے وہ صالحین بھی ہیں کہ جو انبیاء اور ائمہ کے راستوں پر چلے۔ بے شک۔ اور جو یہاں پر آپ کی جو فرمائشات ہیں، ولی خدا ہونا یعنی اللہ کا محبوب اور محب ہونا، جی جو اللہ کا خوف کھاتے ہیں، بہت پیاری آپ نے بات کی، جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، جی ان کا ماضی شرمسار کرنے والا نہیں ہوتا اور وہ اپنے مستقبل سے کسی چیز سے خوف نہیں کھاتے سوائے اس کے کہ وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ جی اب یہ کون لوگ ہیں؟ جی اس کے بارے میں قرآن مجید مختلف مقامات پر اولیاء کو بیان کرتا ہے۔ بعض جگہ پہ قرآن مجید جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ آمنو وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی کی رعایت کی۔ جی اور بعض جگہ پہ پروردگار کھل کے کہہ رہا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ جو ہے وہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے، ان سے دوستی کرتا ہے۔ بعض جگہ پہ جیسے آل عمران میں پروردگار کہہ رہا ہے واللہ ولی المؤمنین، مومنین جو ہیں یہ ہیں اللہ کے ولی، اللہ کے دوست۔ اور ایک جگہ پہ جیسے سورہ جاسیہ میں پروردگار فرما رہا ہے کہ واللہ ولی المتقین۔ بس اولیاء جو ہیں اگر ہم ان کو کھولیں، ان کے اندر غور و فکر کریں تو وہ اہل ایمان ہیں کہ جو صاحبان تقوی بھی ہیں۔ بس ایمان یعنی اپنے عقیدے اور نظریے اور فکر کے اعتبار سے یہ مومن ہیں، یعنی اللہ کے پسندیدہ دین جو ہے اس کو انہوں نے دلائل کے ساتھ بالآخر رضا و رغبت کے ساتھ اس کو اختیار کیا ہوا ہے اور اپنی عملی زندگی میں تقوی رکھتے ہیں، حلال و حرام کا خیال رکھتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں پروردگار بیان کر رہا ہے کہ میں کیسے اولیاء اپنے اولیاء کے ساتھ جو ہے پروردگار کا جو معاملہ ہے، فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ پروردگار جو ہے ان صاحبان ایمان جن سے اللہ محبت رکھتا ہے، یہ بھی محب ہیں پروردگار کے، خدا ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ان کو ظلمات سے نکالتا ہے اور نور کی طرف جو ہے ان کو لے آتا ہے۔ ظلمات کیا ہیں؟ یہ ہماری زندگی کے تاریک پہلو ہیں جس میں گمراہیاں ہیں، جس میں کفر ہے، شرک ہے، منافقت ہے، برائیاں ہیں، بالآخر گناہوں کی سیاہی جو ہے اس سے خدا انہیں نکالتا ہے اور ان کو جو ہے وہ ہدایت کے نور کی طرف لے آتا ہے اور ان کے آگے ساری چیزیں روشن ہو جاتی ہیں، اپنے آنے والی راہ بھی روشن ہو جاتی ہے۔ ان کے لیے جو ہے یوں سمجھ لیں کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی پر یہ جس انداز سے یہ چلتے ہیں، اس کا مطلب جو ہے وہ اس طرح انداز سے لگ رہا ہے جیسے یہ منارہ نور ہیں، منارہ ہدایت ہیں۔ اور ہماری احادیث کے اندر جو ہے میں یہاں پر ایک بات روکوں گا، یہ جو آپ نے بات یہاں پر فرمائی ہے اور یہ قرآن جسے کس طریقے سے ہدایت کرتا ہے اور اس بالکل سامنے کی بات ہے۔ ہمارے ناظرین میں سے تقریباً دنیا کے ہر شیعہ نے آیت الکرسی تو پڑھی ہے، بالکل سامنے کی بات ہے، لیکن کتنی ہمارے ناظرین میں سے اور عام شیعوں میں سے ہوں گے جن کو ان کا ترجمہ نہیں پتا، کتنا پیار سے اللہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ کے دوست بن جاؤ، تاریکیاں تم سے دور ہو جائیں گے، صرف نور ہی نور تمہاری زندگی میں ہوگا۔ جی آپ نے تمہید کے اندر جو ایک نقطہ بیان کیا اور واقعاً وہ المیہ کے طور پر آپ نے جو کہا وہ درست ہے کہ ہم اکثر لوگ جو ہیں وہ قرآن کو بھی عنوان ذکر پڑھتے ہیں، یعنی قرآن کے لفظوں سے مانوس ہیں، حالانکہ قرآن جو ہے وہ درست ہے، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بے عنوان ذکر اس کے الفاظ جو ہیں وہ شفا بخش ہیں، بہت ساری ہماری محرومیوں، مصیبتوں، پریشانیوں کا علاج ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جیسے کوئی کہتے ہیں اگر گھر میں یہ مصیبت ہے تو یہ سورہ پڑھو یا اس کو لکھ کے لگا لو، یا اس کی تلاوت کثرت سے کریں تاکہ یہ پریشانی دور ہو، یا اس سے یہ فلاں سورہ پڑھنے سے جن آسیب یہ چیزیں دور ہوتی ہیں، فلاں سورہ پڑھنے سے رزق ملتا ہے، فلاں سورہ پڑھنے سے اولاد صالح ہوتی ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں اب کہاں تک درست ہیں یا نہیں وہ اپنی جگہ ایک بحث ہے، ہمارے بہت سارے علماء ان چیزوں کو درست نہیں مانتے، سند کے اعتبار سے یہ ثابت شدہ نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے ایک ظاہری الفاظ کا ایک فائدہ ہے کہ جس کو ہم بعنوان ذکر اس سے مستفید ہوتے ہیں، تو یہ ایک قرآن کا ایک ضمنی فائدہ ہے۔ اصل میں قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے، بے شک اصل میں وہ آئی تھی کہ ہماری فردی اجتماعی زندگی کو سنوارے اور ہمیں جو ہے وہ بتائے اہل ایمان، اہل تقوی، اولیاء خدا کی زندگی کیسی ہوتی ہے اور ہم وہ زندگی گزاریں۔ قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے۔ اب ہم ہدایت کیسے لیں گے؟ جیسے آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ جب ہم قرآن کو جو ہے وہ فقط تلاوت کی حد تک محدود نہ رہیں بلکہ اس کا ترجمہ اور محمد و آل محمد کے فرامین کی روشنی میں اور اپنی بالآخر عقل ہے، اللہ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، اس کے معنی پر غور و فکر کریں۔ قرآن بارہا
بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اپنی آیات میں، تدبر، غور و فکر. حتیٰ قرآن شکوہ کرتا ہے کہ تم کیوں نہیں عقل سے کام لیتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تمام انسانوں کے لیے عام فہم ہیں، کوئی اس کے اندر مشکل چیز نہیں ہے. ہاں بعض آیات متشابہات ہیں، وہاں ہمارا فریضہ ہے کہ محمد وآل محمد کے فرامین کی روح سے ہم اس کو پڑھیں اور ترجمہ کریں. قرآن سمجھنے کی کتاب ہے، سیکھنے کی کتاب ہے، درس لینے کی کتاب ہے، اور زندگی کا جو ہے وہ ہمیں ایک بہترین اجتماعی زندگی کا جو درس ہے وہ قرآن نے ہی تو دینا ہے. اور ہماری زندگی کیسے گزرے؟ کوئی پوچھے مسلمانی زندگی کیسی ہے، مومنانہ زندگی کیسی ہے، اہل تقوی کی زندگی کیسی ہے، آج مثلا اہل انتظار کی زندگی کیسی ہے، تو وہ یہ قرآن کی زندگی ہے. کہتے ہیں، اور یہ روایات میں ہے یہ بات، کہ امام زمان اجل اللہ فرج الشریف جب ظہور فرمائیں گے، اس وقت کہتے ہیں کہ مولا کی جو حکومت ہے اس کا ایک نام دولت القرآن ہے. یعنی لوگ یہ کہیں گے کہ مہدی حکومت نہیں کر رہے بلکہ قرآن ہم پر حکومت کر رہا ہے. اور اس اعتبار سے ہمارے ائمہ نے بہت ساری روایات میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ قائم علیہ السلام کے زمانے میں مومنین جو ہیں جگہ جگہ پر خیمے لگائیں گے، ہمارے شیعہ جو ہیں خیمے لگائیں گے اور لوگوں کو درس قرآن دیں گے. اور اس طریقے سے درس قرآن دیں گے جس طریقے سے قرآن نازل ہوا ہے، یعنی انہی معانی اور مفاہیم کو لوگوں کو منتقل کیا جائے گا جو اللہ نے بھیجے حضرت جبرائیل کے ذریعے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر. یعنی اس کی جو تفسیر اور تشریح ہمارے پیغمبر اسلام اور ان کے پاک اوصیاء جو ہیں وہ جو اس کی تفسیر، توضیح، تشریح وہ جو فرمایا کرتے تھے، اس زمانے میں شیعہ لوگ یہ درس دیں گے پوری دنیا کو. اس لیے پوری دنیا پر قرآن جو ہے وہ حکومت کرے گا، چونکہ قرآن اس وقت لوگوں کی زندگیوں میں داخل ہوگا، ان کے رویوں میں داخل ہوگا، ان کے اعمال، اقدامات، ان کے تمام امور جو ہیں وہ قرآنی خوشبو دیں گے. اس وقت دنیا میں اہل قرآن نظر آئیں گے، اب تو نظر نہیں آ رہے. اور امیر المومنین صلوات اللہ علیہ نے نہج بلاغہ میں ایک تصویر کشی جو زمانہ ظہور کی اس میں مولا فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ ہوگا کہ جب قرآن آگے ہوگا اور لوگوں کی آراء جو ہیں اس کے پیچھے چلیں گی. اس سے پہلے لوگ آگے تھے اپنی آراء کو لے کر اور قرآن کو اپنے پیچھے چلاتے ہیں. جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں ہر نیا مذہب، نیا فرقہ، نیا گروپ جو بھی سامنے آ رہا ہے وہ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایک آیت کو لیتا ہے اور توڑ موڑ کر اس کا ترجمہ اور تشریح ہوتی ہے. لیکن اس زمانے میں کیا ہوگا کہ قرآن اپنی اصل تفسیر اور تشریح کے ساتھ ہم نے ہوگا، ہم اس کے تابع ہوں گے، اپنی آراء اور افکار کو اس کے پیچھے چلائیں گے. اسی لیے پوری دنیا ایک امت بنے گی. یہ دنیا میں کئی جو ہے وہ عرب جو آپ آج بھی آبادی دیکھ رہے ہیں اور مختلف رنگ، قوم، نسل کے لوگ جو اس وقت مختلف کی شکل میں ہیں، اس وقت ایک امت اسلامیہ کی شکل اختیار کرے گی اور پوری دنیا پر قرآن جو ہے وہ حکومت کرے گا اور دین اسلام نافذ ہوگا اور ساری زمین جو ہے وہ اہل قرآن کی ہوگی. تو عرض خدمت یہ ہے کہ ابھی تک قرآن جو ہے بہت افسوس ہے، آپ نے بھی اشارہ فرمایا، غلافوں میں لپٹی ہوئی ایک کتاب ہے کہ جو صرف تبرک کے لیے ہم اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں لوگ، کچھ لوگ اس میں پیسے رکھتے ہیں، کچھ لوگ اس سے کرامتیں اور معجزے کا انتظار رکھتے ہیں، اور جو ہے وہ یا اگر پڑھا جاتا ہے تو در حد تلاوت ثواب اکٹھا کرنے کے لیے. یہ ساری چیزیں اس کے ضمنی فوائد ہیں. قرآن کا اگر معجزہ ہے تو وہ یہ ہے کہ قرآن نے میری زندگی جو ہے وہ ایک مومنانہ زندگی تشکیل دی ہے، میرا معلم بنا ہے، میں نے اس سے درس تقویٰ لیا ہے، درس ایمان لیا ہے، میں اپنی پچھلی گناہ آلود زندگی سے جو ہے وہ توبہ تائب ہو گیا ہوں قرآن پڑھ کر. یہ ہے قرآن کا معجزہ. بے شک. اور وہ